الحمد لله رب العالمين. میری بیوی میرے لاکر سے پیسے نکال رہی، جب آپ نہیں دیں گے تو نکالے گی، آپ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ نہیں نکالیں گے، جو نہ دے نا ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے۔ حضور پاک کی رضائی ماں کا نام حلیمہ تھا، اور آپ کی رضائی بہن جو تھی نا اس کا نام میرے دماغ میں اس وقت نہیں ہے۔ ہاں جی، شیمہ تھا۔ کہتے جی کہ اسلام کے اندر زیادہ افضل جمہوریت ہے، بادشاہت ہے یا خلافت ہے؟ جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے وہی جائے۔ معنی یہ ہے کہ قانون خدا کا چلے، چاہے وہ بادشاہت ہو۔ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، تو بادشاہت بھی کوئی عیب نہیں ہے، نہ جمہوریت کوئی عیب ہے، امرہم شورا بینہم، اور نہ خلافت، کیونکہ حضور کے بعد تو نظامی خلافت تھا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس میں اللہ کا قانون چلے سب جائز ہے۔ یہاں آپ کو کس نے کہا ہے بات؟ یہاں بھی کوئی بادشاہت نہیں ہوتی، لیکن یہ بادشاہ سعودیت کی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اور کتنا وہ خدمت حرمین اور خدمت حجاج کر رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے کسی فیصلے میں عدالت کے معاملے میں دخل نہیں دیا کہ عدالت ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے یہاں سندھ میں جب باغ فروخت ہوتے ہیں، ابھی پھل نہیں ہوتا، تو فروخت اصولی بات یہ ہے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو اس کو بیع نہیں ہونا چاہیے۔ این یبدو صلاح، وہ ظاہر ہو جائے کہ ابھی کیا پھل ہے۔ بعض علماء اس میں ایک تعبیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پھل نہ بیچیں، زمین مستحجی کر دیں وہی باغ والی، پھر اس میں پھل پکنے کی لگنے کی انتظار نہیں کرنی پڑے گی۔ 3 سال کے لیے آپ نے مستحجی کر دی، اب جب بھی لگے پھل لگے، آپ نے تو زمین دے دی ہے نا، صرف آپ نے پھل تو نہیں بیچا۔ بہرحال پھل نہیں بیچنا چاہیے جب تک ظاہر نہ ہو۔ سجدہ صاحب جب کوئی واجب چھوٹے کیا جاتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ صاحب ہو سکتا ہے، سلام پھیر کے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، کپڑے پہن لیے، 18 گھنٹے ہو گئے، حلق نہیں کرایا، اپنی بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ جماع بھی کر لیا، ماشاءاللہ سارے کام اچھے کر لیے آپ نے، جب حلق نہیں کرایا تو آپ تو احرام میں ہیں، بیوی سے کہتے جماع کر لیا، توبہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو، پہلے حلق تو کراؤ، ورنہ اسی طرح جماع کرتے رہو دم پڑتے رہیں گے۔ میں دبئی میں ایک غیر مسلم کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، بہرحال آپ اپنا کام دیانتداری سے کریں، وہ کرتا ہے اس کا گناہ اسی پہ ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ دوسری تیسری طلاق نہیں دے سکتا، 1 دے دی ختم۔ ہاں اگر وہ 1 کے بعد گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے رجوع نہیں کیا تو وہی 1 طلاق کافی ہے،
رجوع کر لیا تو اب پھر دوسری طلاق دے گا. بہتر یہی ہے دے دی بات ختم. میرا بیٹا ہے 14 سال کا، وہم بہت کرتا ہے، اس کا علاج کروائیں. یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس القاری، کہ آدمی وسواس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار وضو کرے گا، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو. یہ بیماری ہے. کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے دوائی کرائیں. کچھ لوگ گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو شکر ہے. فلمیں تو نہیں دیکھتے نا، تمہیں بھی تو اعتراض اللہ کے نام پر ہے نا. فلم کا تو کبھی نہیں کہا کہ جی لوگ گھر میں فلم دیکھتے ہیں، کبھی پوچھا ہے بدلا؟ کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں آپ کو تکلیف ہے، وہ تبلیغ کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہے. وہ اگر جناب کوئی گناہ کا کام کرے مجال ہے کبھی آپ اعتراض کریں. کہتے جی کہ میرے مولوی نے مدینے میں کہا کہ شہد اور قرآن شفا ہے، لیکن شہد کھانے سے شفا ملتی ہے، نہ کہ گلے میں لٹکان. تو قرآن بھی کھائیں یا نہیں؟ خدا کا خوف کرو. کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں. اب اتنا عقل بھی نہ ہو مولوی صاحب کو، تو ہم کیا کریں؟ کہتے جی کہ بیوی حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے صحبت سے منع کر دیا ہے، تو شوہر کیا کرے؟ شوہر اس پہ عمل کرے. جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو حمل کو خوف ہوگا نا. اس وجہ سے انہیں کہ اب شوہر کیا کرے؟ اب شوہر ٹھنڈی چیزیں پی لے، خواہش ہی نہیں ہوگی. اگر زیادہ گرمی تنگ کرے تو شیشم درخت ہوتا ہے، اس کو ٹالی بھی کہتے ہیں، اس کا پانی نکال کے پی لو، انشاءاللہ نامرد ہو جاؤ. گرمی زیادہ چلی ہوئی ہے نا، تو علاج کر لو.